اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا 32 برس سے۔ شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صرف 8 مسئلے۔ شیخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، تو نے صرف 8 مسئلے سیکھے؟ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، پہلا میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے قبر میں جانے تک۔ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے محبوب نیکیوں کو بنا لیا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گی۔ دوسرا، لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 96۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہو۔ تیسرا، میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40۔ تو اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دے دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کے لیے محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس عطایت الہی پر جم گیا۔ چوتھا، لوگوں کو دیکھا ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب نسب، دنیاوی جاہ و منصب میں پایا۔ ان اموروں میں غور کرنے سے یہ چیزیں ہیچ دکھائی دیں۔ ادھر فرمان الہی دیکھا کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ پانچواں، لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا، دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کی ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32۔ اس لیے میں نے حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ اور چھٹا، لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکش اور قصد خوں کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ ساتواں، لوگوں کو دیکھا پارا نان روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمہ ہیں، اس رزق کی طلب ترک کی جو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور آٹھواں، میں نے خلق کو دیکھا ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی اپنے بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور یہ ارشاد دیکھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا، وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا 4 آسمانی کتابوں کا عامل ہوا۔ بحوالہ الاحیاء العلوم امام غزالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔